الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين غوث اعظم بابن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما اے شہ جیلا مدد آمین ثم آمین سر توی سرور توی سر را سرو ساما توی جان توی جانا توی جان را قرار جان توی منبر رسول میں جلوگر لائق صد احترام علماء کرام اندلیبان گلشن رسالت شعراء اسلام جشن تعزیت میں شرکت فرما خوش عقیدہ عوام، آئیے انتہائی خلوص و محبت ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم فخر دو عالم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور نگاہ مجاہد ملت، نبیر مجاہد ملت، شہزادہ حبیب ملت، ہم سب کے مرکز عقیدت حضرت علامہ مولانا سید حبیب رضا حبیبی مدظ اللہ العالی متولی و سجادہ نشین خانقاہ حبیبیہ سربراہ عالم دارالعلوم مجاہد ملت ہمارے درمیان امانت مجاہد ملت بن کے جلوگر ہیں، ہمارے درمیان کرامت مجاہد ملت بن کے موجود ہیں، ہمارے درمیان دعائے مجاہد ملت بن کر موجود ہیں۔ حبیب ملت رضی اللہ تعالی عنہ علیہ رحمت و رضوان کے چہرے کی جھلک حضور حبیب رضا حبیبی کے چہرے میں نمایاں ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا تھا کہ حبیب ملت نے ایک ننھے بچے کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر کم ہے، کم سنی ہے، مگر یہ ہماری سوچ کی کمی ہے، ہمارے احساس کی کمی ہے، ہماری معلومات کی کمی ہے۔ جب حضور حبیب ملت پیدا ہوئے تھے 1966 میں، یعنی 1966 میں پیدا ہوئے تھے، جنوری کا مہینہ تھا، اور جب حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب حبیبی علیہ رحمت و رضوان حضور مجاہد ملت کی گدی حبیب ملت کے حوالے کیا، اس وقت وہ سن 1990 کا تھا، یعنی 1990 کا 66 سے لے کر 99 کو جوڑ دینے 90 کو جوڑ دینے کے بعد 66 سے 90 سال کو جوڑنے سے پتا چلا 20 سال کے تھے، اس وقت تو 24 سال کے تھے، اور حبیب ملت نے اپنے شہزادے کو 24 اس وقت حبیب مصطفیٰ اس وقت حضرت سید حبیب رضا کی عمر شریف بھی 24 سال ہے، گویا کہ مجاہد ملت کا نواسا حضور حبیب ملت یہ کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے، میرے شہزادے، میری آنکھوں کے نور مولانا حبیب رضا کو بچہ نہ سمجھو، جس عمر میں میں نے مجاہد ملت کی گدی سنبھالی ہے، اسی عمر میں میرا بیٹا مجاہد ملت کی گدی سنبھالنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ تعلیم کا تواتر ہے، یہ ہسٹری اور اتہاس کی سچائی ہے کہ حبیب ملت نے
کا بچہ عطا نہیں کیا. دھام نگر کی یہ سرزمین گواہ ہے کہ جب حبیب ملت 24 سال کے تھے دنیا سمجھتی تھی ایک چھوٹا سا بچہ رئیس اعظم اڑیسہ کے مسلک کو کیسے سنبھالے گا, مگر حبیب ملت نے ثابت کر دیا میرے پیچھے میں نہیں ہوں, مجاہد ملت جلوگر ہے, میرے پیچھے مولانا عبد الوحید کا جلال موجود ہے, میرے سر میں مجاہد ملت کا جمال موجود ہے, میرے سر میں تاج الشریعہ کی خلافت موجود ہے. اب جب حبیب رضا اس مسند پہ آئے ہیں ہم دنیا سمجھ رہی ہے یہ بچہ ہے, ننھا ہے, کم عمر ہے, مگر دنیا دیکھ لیتی ہے کہ یہ وہی ہے جو شہزادہ حبیب ملت ہے. ان کے سر میں حبیب ملت کا سایہ ہے, ان کے سر میں مجاہد ملت کی کرامت ہے, ان کے سر میں حضور محدث کبیر نے اپنی خلافت عطا کر کے یہ ثابت کر دیا جو مجاہد ملت کی گدی سنبھال سکتا ہے حبیب ملت کے بعد ان کا سچا بیٹا اور جانشین سید حبیب رضا حبیبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک سبحان ایک اللہ. دوسری بات سبحان اللہ. شاہد بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حبیب رضا حبیب نگر کے جیالوں نے, ہم لوگ بنگال بھی گئے تھے, لوگوں نے بہت محبت پیش کی. دور کے لوگ اگر محبت پیش کرتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگر گھر کے لوگ, محلہ کے لوگ, قصبہ کے لوگ, شہر کے لوگ محبت پیش کرتے ہیں یہ کرامت مجاہد ملت کی ہے. یہ آپ کے استقبال کے پیچھے مجاہد ملت کی کرامت ہے, آپ کی محبت کے پیچھے حبیب ملت کی دعائیں شامل ہیں. اسی طرح اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا ہر قدم پہ الحمدللہ دھام نگر سے دنیا سیکھتی ہے, حبیب نگر سے استقبال کا جو پیغام دنیا کو نشر ہو رہا ہے, دنیا یہ سیکھے گی کہ مجاہد ملت کے جگر گوشہ حبیب ملت کا نور نظر حبیب رضا کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے, ان کے قدموں میں ان کے نگاہوں کو فرش راہ کیسے کیا جاتا ہے, یہ دنیا دیکھے گی. اور آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حبیب رضا حضرت آپ اکیلے نہیں ہیں, دھام نگر کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ ہے, بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دھام نگر کا ذرہ ذرہ آپ کے ساتھ ہے, بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے, عورت مرد خواتین پردے میں ہیں مگر ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ان کی حمایت آپ کے ساتھ ہے. اور جن لوگوں نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور چند دنوں میں جب حضور حبیب ملت علیہ رحمہ کا 5 تاریخ فروری کے مہینے میں عرس ہوگا, ہم نہیں پوری دنیا یہ کہے گی کہ میزبانی کیسے کی جاتی ہے وہ حبیب ملت کے ماننے والے بتاتے ہیں. مہمانوں کے ساتھ کیسی عزت کی جاتی ہے مجاہد ملت کے پڑوس بتاتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب ایک بات آج ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہو جائے, نہیں تاج بھائی ایک دم نیا کلام ہے. منا بابا بہت خاص دعا, آپ میرے بچے ہیں, میری دعائیں آپ کے لیے ہیں. اس وقت مجھے آپ کی بھی دعا کی ضرورت ہے. حضرت کے حبیب کی حویلی کا ہر فرد ہمارے لیے محترم ہے, ہماری آنکھوں کا تارا ہے, ہمارے سر کا جھومر ہے, ہمارے بازو کی قوت ہے. قاری فاروق صاحب حضرت آپ کی دعا چاہیے. مولانا شہادہ صاحب سے بلا ایک پیچھے بیٹھے اس پناہی کر رہے ہیں, یہ پیچھے نہیں ہو سکتے جی, یہ آگے ہوتے ہیں. سنیے ایک دم تازہ کلام جی سالک ورنہ یہ جو حبیب ملت ہر تقریر میں جی ہر جگہ جی مسلک اعلی حضرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں. حبیب ملت چلتے ہیں تو مسلک اعلی حضرت,
اور بیٹھتے ہیں تو مسلک اعلی حضرت شاہد بھائی، اور اٹھتے ہیں تو مسلک اعلی حضرت، مریدوں کی جھرمٹ میں ہیں تو مسلک اعلی حضرت، طلبہ کے درمیان ہیں تو مسلک اعلی حضرت، دارالعلوم میں ہیں تو مسلک اعلی حضرت۔ اس کی وجہ کیا ہے تاج بھائی؟ جی حبیب ملت سے انٹرویو لیا گیا، جی حضور آپ اپنے بچپنے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کا سرکار مجاہد ملت نے دھامنگر شریف کے ایک شرعی مسئلہ کے حل کے لیے اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کو بریلی سے دھام نگر بلایا تھا۔ سبحان اللہ، اب تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کی چشم عنایت سے، مجاہد ملت کی محنت سے لا ینحل مسئلہ چٹکی میں حل ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر حضور حبیب ملت کی امی جان ہماری مخدومہ زکیہ بی بی حاملہ تھی، امید سے تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبیب ملت کی امی حبیب رضا کی دادی مجاہد ملت کی گود کی پروردائے ناز بنے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ مجاہد ملت علیہ رحمان نے مفتی اعظم ہند سے گزارش کی، میری بچی حضور امید سے ہیں، آپ ایک تعویذ عطا فرما دیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجاہد ملت کی تعویذ سے کتنے بے روزگار کو اللہ نے روزگار عطا فرمایا، بے شک بے شک۔ کتنی بے اولاد کی کوکھ مجاہد ملت کی دعا سے آباد ہو گئی۔ مگر اس کے باوجود مجاہد ملت بریلی کے خان، ہمارے عشق و ایمان کے نگہبان امام محمد رضا کے شہزادے سے تعویذ مانگ کے بتا رہے ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائیں ہم بریلی سے مانگنے والے ہیں، ہم خیرات بریلی کی بانٹتے ہیں، ہم خیرات بریلی کی بانٹتے ہیں۔ بے شک بریلی سے مانگنے والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ واہ واہ۔ اب ادھر سے مفتی اعظم مخدوم بھائی، مفتی اعظم ہند کی کرامت دیکھیے۔ ہائے ہائے، وہ لوگ تعویذ میں اپنی کرامت چھپاتے تھے، یہاں انہوں نے چھپایا بھی نہیں، واہ واہ۔ مسکرا کے تعویذ لکھا، کہا بریلی کی آنکھوں کے تارے حبیب الرحمان پیارے، لو یہ تعویذ لے لو، مولانا انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، سبحان اللہ، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا نام غلام محمد رکھنا۔ ارے زور سے بولیے اور زور سے بولیے، یہ تعویذ اس کی ماں کے بعد اس کو پہنانا۔ آج بھی وہ تعویذ موجود ہے۔ زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوگا کہ لڑکی یہ غیب ہے، لڑکا بیٹا ہوگا کہ بیٹی یہ معلوم نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ دیوبندی وہابی جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے اس پار کا علم نہیں ہے، وہ مدینے کے مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بریلی کے مصطفیٰ رضا کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جو تعویذ دیتا ہے یہ بتاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ بتاتا ہے زندہ رہے گا کہ انتقال کر جائے گا۔ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم کا یہ حال ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے گلے میں اعلی حضرت کے بیٹے کا تعویذ ہو، اس غلام محمد کو نہ
کوئی کل مٹا سکا تھا نہ کوئی آج مٹا سکا ہے، اور اس کو محمد کے بعد وہ اعلیٰ حضرت حبیب رضا کے گلے میں ہے۔ حبیب رضا کا دشمن نہ کل کامیاب تھا نہ آج کامیاب ہے نہ کبھی مرتے دم تک کامیاب ہے۔ حق ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان حبیب رضا کے پیچھے مولانا حنیف نہیں ہے، حبیب رضا کے پیچھے قاری فاروق نہیں ہے، حبیب رضا کے پیچھے مولانا نوشاد مولانا شہادت دارالعلوم کے علماء نہیں ہے، حبیب رضا کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند کا تعویذ موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تم بھائی اتنی دور تک آج، پھر آئندہ کل انشاءاللہ میں زندگی بھر بھی اگر حبیب ملت پہ بولوں گا، ہر دن میں اگر زندگی بھر بھی حبیب ملت پہ بولوں، ہر دن آپ کو لگے گا کہ ایک نئی تقریر ہو رہی ہے، اس لیے کہ حنیف اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں بولتا، حبیب ملت کی نگاہ عنایت کی بنیاد پہ بولتا ہے۔ ہم بولتے نہیں ہیں، حبیب ملت ہمیں بلوا رہے ہیں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حبیب ملت کی یہ امانت ہے، یہ تحفہ ہے حبیب ملت کا، اس حبیب ملت کی امانت پر جو بری نظر ڈالے گا ہم وہ آنکھیں پھوڑ لیں گے، جو انگلی اٹھائے گا ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے، جو زبان کھلے گی اور زبان تراش لی جائے گی۔ کہو وہابیوں سے، کہو دیوبندیوں سے، کہو قادیانیوں سے، یہ نہ سوچنا حبیب ملت نہیں ہے تم اجتماع کرو گے، حبیب ملت نہیں ہے تم اپنا ملسہ چلاؤ گے، حبیب ملت نہیں ہے تم اپنا مشن چلاؤ گے۔ حبیب ملت کے مشن کو نئی زندگی دینے کے لیے حبیب رضا سرکار یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ نثار ہے، اللہ اکبر، معلومات یا رسول علم جو کچھ ہے اس پہ بھروسہ نہیں، فقط تمہارے بابا کی عنایت پہ بھروسہ ہے، فقط تمہارے نانا کی، تمہارے بابا کے نانا کی جوتیوں پہ بھروسہ ہے۔ مجاہد ملت علیہ رحمہ پر کہ ہاتھ میں جب ہم نے ہاتھ دیا تھا یہ کہہ کے ہاتھ دیا تھا یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، مجاہد ملت یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے۔ کیا نظر کروں شاہ، کیا چیز ہماری ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے مجاہد ملت کے لیے، پھر وہی بات ہم نے دہرایا حبیب ملت کے لیے۔ آج آپ کے سامنے یہ حبیب رضا دہراتے ہیں، کیا نظر کروں شاہ، کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کروں شاہ، کیا چیز ہماری ہے۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تمہارے لیے آپ کے لیے آپ مشن مجاہد ملت پہ قائم ہے، آپ شریعت کے وصول پہ قائم ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا کہ فوٹو اٹھایا جائے، یوٹیوب میں ڈالا جائے، میری تصویر چھپے، میں پھیلوں، میں چمکوں، مگر اس کرسی میں بیٹھتے ہی انہوں نے مولانا اصغر صاحب سے کہا آپ مائک پہ ہیں، پہلے میرا پیغام پہنچائیے، پہلے میرا حکم پہنچائیے، پہلے میرا سبق پہنچائیے۔ نہیں حضرت، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بریلی کا پیغام ہے، یہ آپ کے بابا کا پیغام ہے، یہ آپ کے بابا کے نانا مجاہد ملت کا پیغام ہے۔ اسی جگہ پہ آپ چلتے رہیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پوری زندگی اتنے 53 سال کی ہماری زندگی آپ کے باپ کے ہم نے نظر کر دیا، باقی عمر کی زندگی آپ کے لیے انشاءاللہ قربان کرنے کے لیے حبیب نگر میں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے شاگردوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے لیے دنیا عزت کی جاتی ہے، حبیب ملت کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، نذرانے ان کے قدموں میں ڈال دیے جاتے تھے، وہ بڑی پراپرٹی کے مالک تھے، بہت دولت کے مالک تھے، مگر تمہارے آپ کے باپ نے حبیب ملت نے اس دولت سے عمارت نہیں بنائی، دارالعلوم مجاہد ملت بنائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، وہ دولت سے آپ کے ابا جان نے
عزت نہیں خریدی، عزت قربان کر کے داؤں میں لگا کے انہوں نے مجاہد ملت کے مشن کو فروغ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہم پریشان ہوتے تھے، وہ ایک جملہ کہتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، قاری صاحب کو کئی مرتبہ شامل سنو، مجھ کو تو 12 کہتے تھے۔ مولانا نے چھوڑیے وہ سب بات، ہم لوگ تو جھیلوں ہیں، جھیل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ اردو نہیں ہے، یہ مادری زبان میں وہ پیار ہے، ہم جھیل جائیں گے، یعنی ہر بات ہم برداشت کریں گے، ہم صبر کریں گے، ہم تحمل کریں گے۔ حبیب ملت کے صبر کے سامنے طوفان آیا، ٹکرایا، پاش ہو گیا، مصیبتیں آئیں، ٹکرائی، پاش ہو گئی۔ جو حبیب ملت کے لیے روزانہ گالی لکھتے تھے، جو حبیب ملت کے خلاف روزانہ کتاب لکھتے تھے، جو حبیب ملت کے خلاف روزانہ مشن چلاتے تھے، وہ جنازے میں شریک ہو کے کہہ رہے تھے، حبیب ملت غلط ہے، تم صحیح ہو۔ بے شک، بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان چھپ اللہ، نہیں سکے، حق ہے، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، گالی دینے والا، توہین کرنے والا، اللہ اکبر، واہ یا رسول اللہ، بے شک، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ، گالی دینے والے گھر میں چھپ سکتے تھے، مگر وہ اس لیے یہاں آ گئے کہ اگر گھر میں ہم چھپ جائیں گے، گھر کے لوگ کہیں گے کہ حبیب ملت کو گالی دیتے تھے اور گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، جائیے، چھپ کیوں گئے، گھر کے لوگ تانا دیں گے، یہ بزدلی ہے، اس لیے پھر وہ میدان میں آئے، مگر وہ آئے نہیں ہیں۔ حبیب ملت کھینچ کے اپنے جنازے پہ لا کے بتا دیا ہے، تم کل بھی غلط تھے، تم آج بھی غلط ہو، تمہاری کتاب غلط ہے، تمہاری تحریر غلط ہے، تمہارا مشن غلط ہے۔ حبیب ملت اپنے مشن میں نہیں، مجاہد ملت کی تحریک چلاتے ہیں، اس لیے وہ کل بھی صحیح تھے، وہ آج بھی صحیح ہیں۔ پھر عرس جو آ رہا ہے، ارے بولیے، سبحان اللہ، عرس جو آ رہا ہے، عرس جو آ رہا ہے، جی، مجاہد ملت کے استاد صدر الشریعہ کے بیٹے کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ارے زور سے بولیے، سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ سبحان اللہ، ہمیں پتا چلا، ابھی خبر ہے، جی تحقیق نہیں ہے، جی، حبیب ملت کے بارے میں بریلی کے تاج الشریعہ کے شہزادے کہتے ہیں کہ میں آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خبر ہے، تحقیق نہیں، 5 تاریخ بتائے گی، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، 5 تاریخ بتائے گی۔ بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر کہتے ہیں مخدوم تمہیں حبیب اللہ بہت چاہتے تھے، کبھی تم روٹ جاتے تھے، کبھی وہ مناتے تھے، کبھی تم روٹ جاتے تھے، کبھی مناتے تھے، ہم تو غلامی کرتے تھے مگر تمہاری ناز برداری کیا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بلند مرتبے کے پیر صاحب کہتے ہیں حبیب مل 5 تاریخ کو ہم بھی شریک ہوں گے۔ کالپی کے شہزادے کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، مکولی کے شہزادے کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، خانقاہوں کے پیرزادے کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، بڑے مدرسوں کے شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، دارالفتہ کے مفتیان کرام کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، دیوان گانے مجاہد ملت کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے۔ کمال یہ ہے مجاہد ملت کے استاد زادہ کہہ رہے ہیں ہم شریک ہوں گے، اعلی حضرت کے شہزادے کا شہزادہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اپنی خدمت کر کے ثابت کریں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، تھک تو نہیں جائیں گے، نہیں، انشاءاللہ، کسی کے بہکاوے میں آ تو نہیں جائیں گے، نہیں آئیں گے انشاءاللہ، کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے، کسی کے پرچہ بازی کی وجہ سے ہم اس کے طرف دھیان تو نہیں لگا دیں گے، نہیں، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ جسم بھی تمہارا ہے، دھیان بھی مجاہد ملت تمہارا ہے۔ حبیب ایک بات اور کہہ دوں پیارے، میں کل کے لیے رکھا تھا آج کہہ دے رہا ہوں، یہ تو حبیب نگر ہمارا ہے،
میں حبیب نگر کا ہوں، میں بھی حبیب نگر کا ہوں، واہ ووٹر لسٹ میں یہاں حبیب نگر میں میرا نام ہے۔ واہ 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 ہاں گھر کہاں میرا؟ جی زور سے بولیے۔ سب حبیب ہیں الحمدللہ، سب حبیب۔ مجاہد ایک زمین کا ایک خطہ مجاہد ملت کا نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ دل مجاہد ملت کا ہے، اور زمین مجاہد ملت کی ہے۔ منشی پٹا ہو، ملا شاہی ہو، پٹھان محلہ ہو، قریشی محلہ، کوئی قاضی محلہ ہو، قاضی شاہی، جو دل مجاہد میں جو دل مجاہد ملت کو مانتا ہے وہ علاقہ حبیب ملت کا ہے، وہ علاقہ مجاہد ملت کا ہے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہیں وہ سب کچھ۔ ایک بات دیکھیے، حبیب ملت جب پیدا ہوئے اس وقت گھر میں مجاہد ملت موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تہنیک کی جاتی ہے، پہلا لقمہ دیا جاتا ہے، وہ جو شہد چٹایا جاتا ہے، اذان دینے کے فوراً بعد، اردو میں تحریک کہتے ہیں، کھجور چبا کے تھوک لگا کے کھلایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر تھوک میں پوائزن ہو سکتا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، اس لیے تھوک نہیں لگاتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں۔ مگر مجاہد ملت کا تھوک تو زہر کو تریاک بنانے والا تھا۔ حبیب ملت کے حلق میں سبحان اللہ جو پہلا لقمہ گیا وہ مجاہد ملت کا لعاب دہن تھا۔ سبحان اللہ۔ حبیب ملت کے ہونٹ میں جو پہلی انگلی حبیب ملت نے جو پہلا لقمہ لیا وہ مجاہد ملت کی انگلی کو چوس کے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے بعد بسم اللہ خانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ریل میں رہتا ہے، وہ جیل میں رہتا ہے، وہ اپنے کالے خاک سار کے لیے دھام نگر میں موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے حبیب ملت سبحان اللہ حبیب ملت کو بسم اللہ خانی سبحان اللہ مجاہد ملت نے کی۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے چلتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھے کہ نہیں؟ نندن کانے سے آئے کیا؟ کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، تو گرنے چلنے سکھانے کے لیے کبھی نانی انگلی پکڑاتی ہے، کبھی دادا انگلی پکڑاتا ہے بچے کو چلنا سکھانے کے لیے۔ اور جب مجاہد ملت کی حویلی میں حبیب ملت چلنا سیکھے تھے تو حبیب ملت کیونکہ مجاہد ملت نے اپنا ہاتھ تھمایا تھا، اپنا ہاتھ دیا تھا، غلام محمد تم میرا ہاتھ تھام لو، ایک زمانہ آئے گا لاکھوں لوگ تمہارا ہاتھ تھامیں گے، تمہارا ہاتھ تھامنے والا نہ تم گر سکتے ہو نہ تمہارا ہاتھ پکڑنے والا گر سکتا ہے، اس لیے کہ میں تم سب کو حبیب الرحمان نے تھاما ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ملت وہیں پیدا ہوئے جہاں مجاہد ملت پیدا ہوئے۔ حبیب ملت کا بچپنا اسی حویلی میں گزرا جہاں مجاہد ملت کا حویلی گزرا۔ حبیب ملت کی جوانی وہیں آئی جہاں مجاہد ملت کی جوانی آئی۔ حبیب ملت کی عنفوان شباب وہاں ہوا جہاں مجاہد ملت کے قدموں کو شباب کی بہاروں نے چوما۔ حبیب ملت کو اس گھر نے الوداع کہا جس گھر نے مجاہد ملت کو الوداع کہا۔ پیدا ہوئے مجاہد ملت کے گھر میں، بڑے ہوئے مجاہد ملت کی آگوش میں، بولنا سیکھے مجاہد ملت کی آگوش میں، زندگی بھر 35 سال تک زندگی بھر حبیب ملت نے مجاہد ملت کی خدمت کیا۔ مجاہد ملت نے کہا میرے خاک سار، میرے کالے خاک سار غلام محمد، میرا حبیب ملت تو رہا میری گود میں، پلا میری گود میں، پڑا میری گود میں، میری آگوش تربیت میں تم بڑھا، تو اب دنیا سے جانے کے بعد میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اپنی گود میں لے لوں گا، اپنی آگوش میں لے لوں گا، اپنے مزار میں لوں گا۔ جب تک تو رہا میرے گھر میں رہا، جب
آخرت کو جائے گا تو میرے ہی گھر میں رہے گا، میرے ہی پہلو میں رہے گا، میرے ہی برکت میں رہے گا۔ اور یہی شان حضرت کے بعد، حبیب ملت کے بعد حضرت علامہ مولانا حبیب رضا کی ہے۔ ان کا بچپنا بھی مجاہد ملت کے گھر میں، ان کی نوجوانی بھی مجاہد ملت کے گھر میں، آئندہ ساتھ جوانی ہوگی وہ بھی مجاہد ملت کے گھر میں۔ یہ چلیں گے مجاہد ملت کے لیے، یہ اٹھیں گے مجاہد ملت کے لیے، یہ بیٹھیں گے مجاہد ملت کے لیے، ان کی زندگی مجاہد ملت کے لیے۔ انشاءاللہ مجاہد ملت نو محبت لوگوں کا دل ان کی طرف مبذول کر دیں گے، لوگوں کا دھیان آج تو شاعروں کا موبائل ان کے طرف لگا ہوا ہے، آج تو خطیبوں کا قلم ان کی طرف لگا ہے۔ دنیا دیکھے گی زمانے کے دل حبیب ملت کی امانت حبیب رضا کی طرف لگے ہوئے۔